تو اس بات کو میں نے زیادہ سیریس نہیں لیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے تسلی دینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ وہ ہر رات دودھ میں ہلدی ڈال کر 2 گلاس لے آتے، بار بار پوچھتے کہ یہ، اور ایک مجھے تھما دیتے۔ میں نے ایک بار پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے، تو وہ بولے یہ ہلدی والا دودھ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، اس سے جلدی ہی میں تمہیں اولاد کی خوشی دے سکوں گا۔ میں خاموش ہو گئی تھی، اب بھلا میں کیا کہتی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور ندیم حکیمی دوائیاں کھاتے رہے۔ ایک دن صبح ندیم کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو بولے شمیلہ میرا جی متلا رہا ہے، چکر بھی آ رہے ہیں، گھر میں کچھ کھٹا پڑا ہے تو لا دو، کچھ کھٹا کھانے کو دل کر رہا ہے۔ ندیم کی یہ باتیں سن کر میں ان کا منہ تکتی رہ گئی تھی، آخر وہ کیا جتانا چاہتے تھے۔ پھر بولے آج میں گائناکولوجسٹ کے پاس جاؤں گا، مجھے لگتا ہے اللہ نے ہماری سن لی ہے۔ میں خاموش ہی رہی۔ پھر وہ گھر سے نکلے تو شام کے گھر لوٹ کر آئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں پھل اور مٹھائی کے ڈبے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ خوشی سے جھوم ہی اٹھے تھے۔ شمیلہ مبارک ہو، میں باپ بننے والا ہوں۔ مجھے خاموش دیکھ کر ندیم بولے شمیلہ تمہیں خوشی نہیں ہوئی کیا؟ میں دل سے مسکرائی تھی اور بولی حد سے زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ پھر وہ میرا ہاتھ تھام کر روم میں لے گئے۔ انہوں نے مٹھائی کا ڈبہ کھول کر میرا منہ میٹھا کروایا تھا۔ میں جب یہ سوچتی کہ ندیم کیسے بچے کو جنم دیں گے تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی، لیکن پھر میں نے ان سب باتوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ میں ان پڑھ اور کم عقل لڑکی تھی، بھلا مجھے یہ سب کیسے معلوم ہو سکتا تھا؟ میں نے اپنے گھر میں ننھے مہمان کی آمد کا انتظام شروع کر دیا تھا۔ ادھر ندیم کی طبیعت اکثر ہی خراب رہنے لگی تھی۔ ان کو چکر آتے اور جی متلانے کا مسئلہ رہتا تھا۔ وہ سارا دن کھٹی چیزیں کھاتے رہتے تھے۔ اب ندیم کا پیٹ بھی بڑھنے لگا تھا۔ چھٹا مہینہ لگا، ان کا پیٹ اچھا خاصا باہر کو نکل آیا تھا۔ انہوں نے اپنے آفس سے چھٹیاں لے لی تھی، انہوں نے کہیں آنا جانا بالکل ختم ہی کر دیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم رشتہ داروں کو فون کر کے بتا دو کہ تم امید سے ہو۔ میں نے ندیم کی بات مان لی تھی، پورے خاندان میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اللہ اللہ کر کے 9 ماہ کا وقت گزرا تھا۔ ایک رات ندیم کی طبیعت بہت خراب ہوئی تو میں ان کو ایمرجنسی میں اسپتال لے گئی تھی۔ ہماری فیملی ڈاکٹر شازیہ اس انوکھے کیس کا علم رکھتی تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ ندیم امید سے ہے۔ انہوں نے مجھے تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ تم فکر نہ کرو، وقت پر سب کچھ چھوڑ دو، اللہ بہتر کریں گے۔ ڈاکٹر شازیہ ندیم کو آپریشن تھیٹر میں لے گئی۔ پورے 3 گھنٹے کے بعد وہ ایک چھوٹا سا بچہ لیے باہر آ گئی تھی۔ وہ مسکرا کر بولی مبارک ہو شمیلہ، تم ماں بن گئی ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے اظہار کروں، یوں اللہ نے ہماری سن لی تھی۔ اللہ نے معجزہ کیا تھا اور میں نے ندیم کو اولاد سے نواز دیا تھا۔ شمیلہ اپنا قصہ سنا کر میرا چہرہ تک رہی تھی، جہاں کئی رنگ آ رہے تھے اور کئی رنگ جا رہے تھے۔ تبھی ایک ملازمہ شمیلہ کو بلانے آئی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ بچہ نہ جانے کیوں روئے چلا جا رہا ہے۔ شمیلہ مجھے بیٹھنے کا کہہ کر باہر نکل گئی۔ میں نے اس لمحے کو غنیمت جانا اور وہاں سے نکل آئی تھی۔ شمیلہ کی باتیں سن کے میں حیرت کے سمندر میں ڈوب چکی تھی۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں ڈاکٹر شازیہ سے سارے ماجرے کے بارے میں ضرور پوچھوں گی۔ اگلے دن میں اسپتال گئی تو سب سے پہلے ڈاکٹر شازیہ کے روم میں ہی داخل ہوئی تھی۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے شمیلہ اور ندیم والے معجزے کے متعلق کچھ بتائیں۔ مسکرا پڑی اور بولی ندیم صاحب کچھ دنوں تک انہیں ریگولر چیک اپ کروانے کے لیے آئیں گے، تب خود ہی ان سے پوچھ لینا۔ میں حامی بھر کے وہاں سے اٹھائی تھی۔ مجھے بے صبری سے ندیم کے ساتھ ملنے کا انتظار تھا۔ میں دن گن گن کر گزار رہی تھی۔ ایک دن اچانک مجھے ڈاکٹر شازیہ نے اپنے روم میں بلایا تھا۔ میں وہاں پہنچی تو ندیم پہلے سے ہی کرسی پر براجمان تھا۔ اس کا بھی وہی حال ہوا تھا جو میرا اس سے پہلی بار دیکھ کر ہوا تھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اس نے ڈاکٹر شازیہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو وہ بولی یہ ہمارے اسپتال کی ایک سینئر ڈاکٹر ہے، ان کو آپ کے معجزے میں بہت دلچسپی ہے، آپ ان سے بات کر لیں۔ اتنا کہہ کر ڈاکٹر شازیہ اپنے روم سے نکل گئی تھی۔ اب فقط میں اور ندیم وہاں کھڑے رہ گئے تھے۔ وہ بولا شازیہ تم یہاں کیسے؟ تم پھر سے مجھے برباد کرنے کے لیے آئی ہو؟ تم نے ایک بار تو میرا گھر اجاڑ دیا تھا، میں تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنے دوں گا۔
میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں کہ تم میری زندگی سے نکل کر بہت دور چلی جاؤ، اتنی دور کہ میں تمہارے وجود کے منحوس سائے میں میرے گھر کے آنگن پر نہ پڑ سکیں۔ ندیم کی باتیں سن کر میں کہکے لگا کر ہنس پڑی تھی۔ میں بولی، میں نے تمہارا گھر اجاڑا تھا؟ بلکہ تم نے تو مجھے اجاڑ دیا تھا۔ میں نے اس کو اپنے بارے میں بتانا شروع کیا تھا، ندیم صاحب، جب تم نے مجھے دھوکہ دینے کے لیے چنا تھا نا، تب میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی، مگر تمہاری خاطر میں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ چکی تھی، میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جب تمہاری ہوئی تو تم نے میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کر دیا تھا۔ جب تم میری زندگی سے نکل گئے تو مجھے اپنی ادھوری تعلیم کا خیال آیا تھا۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ڈاکٹر بن گئی، مگر تم نے تو میرے بعد اپنے لیے ایک نیا شکار ڈھونڈ لیا۔ تمہیں اللہ سے خوف نہیں آتا کیا؟ میری باتیں سن کر ندیم کرسی پر ڈہ گیا تھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ وہ بولا، میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا تھا، مجھے تم سے سچی محبت ہو گئی تھی، تبھی تمہیں اپنا لیا تھا، اصل دھوکہ تو تم نے کیا تھا میرے ساتھ۔ میرے ایپ کا پتہ چلا تو مجھے بیچ مندار چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کیا ہو گیا تھا اگر میں باپ نہیں بن سکتا تھا؟ ہم بچہ اڈاپٹ بھی تو کر سکتے تھے، لیکن تم کو محبت نبھانی ہی نہیں آئی تھی۔ تم نے تو یہ معلوم ہوتے ہی کہ میں بانجھ ہوں، مجھ سے طلاق لے لی۔ تم کیا جانو مجھ پر غم کا کیسا پہاڑ ٹوٹا تھا، ایک تو میں باپ نہیں بن سکنے کا غم منا رہا تھا، دوسری طرف تم سے جدائی کا۔ پھر 3 سال بعد میری زندگی میں شمیلہ آئی تھی، وہ معصوم سی دیہاتی لڑکی تھی، اس کو میں جیسا کہتا تھا وہ ویسا ہی کرتی گئی، اس کو میرے ہر حرف پر یقین تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو بھی کھو دوں، اس لیے میں نے اسے جھوٹ بول دیا تھا کہ وہی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کے بیچ میں نے اس کو بار بار منانے کی کوشش کی کہ ہم بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، مگر وہ اس چیز پر بھی راضی نہ ہوئی تھی۔ اس کی ایک ہی ضد تھی کہ اپنا ہی بچہ پالنا ہے۔ ہماری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، اب شمیلہ شدید مایوس ہو گئی تھی۔ مجھے خوف آنے لگا تھا کہ وہ بھی کہیں مجھے تمہاری طرح چھوڑ ہی نہ جائے، اس لیے میں نے خود سے بچہ جننے کا ڈھونگ رچایا تھا۔ میں نے یہ بچہ یتیم خانے سے اڈاپٹ کر لیا تھا اور اسے یہ بتایا تھا کہ وہ ہمارا خون ہے۔ وہ سیدھی سادی معصوم سی لڑکی ہے، وہ میری باتوں میں آ گئی تھی۔ اب دیکھو، مجھ سے آخری سہارا مت چھیننا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، نہیں تو میں اس بار زندہ نہیں بچوں گا، میں خود کو ختم کر لوں گا۔ ندیم زاروں قطار رو رہا تھا، اس کی باتیں سن کر میری آنکھیں کھل گئی تھی۔ مجھے پہلی بار اندازہ ہوا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ کتنا بڑا کیا تھا، دھوکہ دیا تھا۔ اگر وہ باپ نہیں بن سکتا تو اس میں اس بیچارے کا کیا قصور تھا؟ وہ تو خود قدرت کے فیصلے کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ یتیم خانے سے بچہ اڈاپٹ کرنا کیا ہاں غلط تھا، مگر پھر بھی میں نے اپنی ضد میں آ کر اسے چھوڑ دیا تھا۔ ندیم ایک شکست خوردہ شخص کی مانند کرسی پر بیٹھا رو رہا تھا۔ میں آگے بڑھ کر بولی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارا یہ راز کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اتنا کہہ کر میں روم سے نکل آئی تھی۔ میرے دل پر ڈھیروں بوجھ آن پڑا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ غم کس وجہ سے میرے دل میں پر چھایا ہوا تھا، ندیم کا ساتھ نہ دینے پر، اس پر شک کرنے پر، یا معصوم سی شمیلہ سے کیا چھپانے پر۔ لیکن جو بھی تھا، میں نے عہد کر لیا تھا کہ میں یہ راز ساری زندگی کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ کبھی کبھی میرا دل جب عدالت لگا لیتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ندیم کا سارا سچ مجھے شمیلہ کو بتا دینا چاہیے تھا، مگر جب ندیم کے آنسو اور آہیں ذہن میں گونجتی ہیں تو دل خاموش ہو جاتا ہے۔ میں آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ کیا غلط تھا اور کیا نہیں۔ اب آپ ہی بتائیے کہ کیا میں نے شمیلہ سے ندیم کا راز چھپا کر درست کیا یا غلط؟